اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد آل محمد وعجل فرجہ وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہ صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم. خدا متعال کا انتہائی شکر، انتہائی احسان ہے. ایک بار پھر خدا متعال نے یہ موقع نصیب کیا کہ ہم دین کے بارے میں سوچیں، دین کے بارے میں غور و فکر کریں. روایت کے مطابق خدا جب کسی بندے پہ احسان کرتا ہے تو اس کو یہ سعادت دیتا ہے کہ وہ دین کے بارے میں سوچے، دین کے بارے میں غور و فکر کرے. اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے کہ انشاءاللہ خدا ہمیں اپنے دین پر چلنے کی سعادت نصیب فرمائے، اور انشاءاللہ اس دین کی عظمت وقت کے امام کے ظہور کے دن کے ذریعے دیکھنا نصیب فرمائے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ. بلا کسی تمہید کے جو ٹاپک ہمارے پاس ہے وہ اسلامی تہذیب اور ثقافتی یلغار اس عنوان سے ہے. اس کے جو ابتدائی پیرامیٹرز ہیں جو اس ٹائٹل کے اندر ہیں تھوڑا سا میں اس کو ایکسپلین کر دوں، اور اس کے بعد انشاءاللہ چند نکات جو ہمارے خیال میں اہم ہیں اس اعتبار سے آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. جب ہم کوئی بھی عنوان استعمال کرتے ہیں، ویسے معمولاً ہماری کمیونٹی میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی عنوان استعمال کیا جاتا ہے، شاید اس کے اوپر کبھی گفتگو ہو جاتی ہو، ورنہ معمولاً پوسٹرز وغیرہ کے اندر دکھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور مثلا ایک عشرے میں شاید کبھی 15 منٹ اس پہ بھی بات ہو جاتی ہو، یا اگر کسی ایک تقریر کے لیے ہے تو کہیں ذرا سا ٹچ ہو جاتا ہے. لیکن میں معمولاً کوشش یہ کرتا ہوں کہ جو عنوان ہمارے پاس ہو اس کو پریسائسلی ایڈریس کیا جائے اور اسی کے اوپر زیادہ تر محنت کی جائے، اور اسی لیے سوچ سمجھ کے بھی انتخاب کرتے ہیں. تو یہ جو عنوان ہمارے پاس ہے اس میں ایک لفظ اسلامی استعمال ہوا ہے، ایک اس میں تہذیب استعمال ہوا ہے، ایک ثقافت استعمال ہوا ہے، اور ایک یلغار استعمال کیا گیا. جان بوجھ کر اسلامی ثقافت اور تہذیبی یلغار، اسلامی تہذیب اور ثقافتی یلغار استعمال ہوا ہے. یہ نہیں بتایا کہ یلغار کس کی طرف سے ہے. تو جس کے اوپر یلغار ہے وہ تو اسلامی تہذیب ہے، اور یلغار کس کی طرف سے ہے اس کو جان بوجھ کر خاموش رکھا گیا ہے. اور میرا خیال میں اس کی ایک وجہ بھی ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. ان پیرامیٹرز کو تھوڑا سا ہم ٹچ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کو بیان کرتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم. جب ہم تہذیب کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور جب ہم ثقافت کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو تہذیب کو سوچ لیجئے کہ یہ انگلش ٹرانسلیشن اگر ہم اس کا کریں تو ہم اس کو سویلائزیشن کہیں گے، اور جب ہم کلچر ثقافت کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ ہم کلچر کا لفظ اس کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں. تو اگر آپ انگریزی میں یہ جو دو الفاظ ہیں سویلائزیشن اور کلچر، ان کو تھوڑا سا اپنے ذہن میں دہرائیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر انڈس ویلی سویلائزیشن، دریائے سندھ کے کنارے جو تہذیب تھی، اور لیکن آپ شاید مشکل ہے کہ کہہ سکیں کہ گلبرگ کی تہذیب، یہ ذرا مشکل ہوگا آپ کے لیے. تو تہذیب میں ایک تو تھوڑا سا براڈ ہوگی اور تھوڑا سا اس میں ہسٹوریکل ٹچ ہوگا، یعنی آپ کسی لمبی مدت میں ایک علاقے کے رہن سہن، اس کے طریقہ کار، اس کے عقائد، اس کے آداب و رسومات، ان کو تہذیب کا نام دے سکتے ہیں لمبی مدت میں. کچھ تو بہت تھوڑی مدت کے لیے کوئی چیز ہو، کسی ایک چھوٹے سے علاقے کے لیے ہو، تو اس کو تہذیب کا نام دینا ذرا مشکل ہے.
لیکن جب ہم ثقافت کی بات کرتے ہیں تو ثقافت تہذیب کے مقابلے میں کم مدت کے لیے ہوتی ہے، اور ثقافت کی جو اسپریڈ ہوتا ہے، اس کی جو وسعت ہوتی ہے، وہ تہذیب کے مقابلے میں کم ہوتی ہے۔ تو مثال کے طور پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ مثلاً ہم یہ کہہ سکیں گے کہ اس شہر کے رہنے والوں کی ثقافت، اور مثال کے طور پر مثلاً ہمارے میڈیا کے اندر جو کلچر ریفلیکٹ ہو رہا ہے، یہ ہم کہہ سکتے ہیں۔ لیکن ہم کہیں کہ ہماری میڈیا میں جو سویلائزیشن آ رہی ہے وہ ہم نہیں کہہ پائیں گے، کیونکہ اس کا میں نے عرض کیا کہ سویلائزیشن کا اسپیکٹرم بہت براڈ ہوتا ہے۔ تو ہم کہہ رہے ہیں اسلامی تہذیب، تو مجھے اپنے آپ سے پوچھنا پڑتا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں اسلامی تہذیب تو یہ کون سی تہذیب ہے؟ چونکہ اسلام کی آئیڈینٹی ہے کیا؟ میرے خیال میں بہت مشکل کام ہمیشہ سے اور آج کے دور میں خاص کر یہ ہے کہ اسلام، کس چیز کو ہم اسلام تعبیر کریں گے؟ ہم اور آپ پاکستان میں ہیں، اور آج سے تقریباً 70-80 سال پہلے ہم ایک اور معاشرے کا حصہ تھے، اور اس معاشرے کے اندر ہم نے یہ نعرہ لگایا کہ ہم اسلامی ثقافت کو بچانے کے لیے، اسلامی تہذیب کو بچانے کے لیے ایک نیا ملک چاہتے ہیں۔ تو میں آپ سے پوچھوں گا کہ جس تہذیب کو بچانے کے لیے ہم نے نئے ملک کا مطالبہ کیا، اور صحیح کیا یا غلط کیا، اب اس کو ہم گفتگو میں نہ لائیں بہتر ہے، ویسے بھی حساس موضوع ہے، تو وہ تہذیب اسلامی حصہ ہے کون سا؟ تو مثال کے طور پر جب کوئی ایک رول کے طور پہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، جب کوئی قوم کسی مائنورٹی میں ہوتی ہے کسی میجورٹی کے سامنے، تو وہ بعض اوقات اپنی ان چیزوں پر بھی پابند کر لیتی ہے اپنے آپ کو جس پر پابندی کی اس کو ضرورت نہیں تھی۔ بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے، تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی وہ اپنی نشانی بنا لیتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو خوف ہوتا ہے کہ میں نے اگر یہ نشانی نہیں بنائی تو میں ڈیزالو ہو جاؤں گا۔ تو مثلا میں اپنے طور پہ سوچتا ہوں کہ ہم قربانی جب کرتے ہیں تو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام و حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعے میں قربانی ہوئی تھی، تو آپ سب جانتے ہیں کیا گائے کی قربانی ہوئی تھی؟ نہیں ہوئی تھی۔ اونٹ کی قربانی ہوئی تھی؟ کوئی ایک بھی اوپینین گائے یا اونٹ کے اوپر نہیں ہوگی۔ تو یہ جو ہمارا اصرار ہے کہ ہم نے گائے ہی قربان کرنی ہے، یہ کس بات پر ہے؟ کیوں ہے؟ آپ کہیں گے نہیں ہم بکرا بھی قربان کرتے ہیں، تو گائے، بکرا، اونٹ، یہ تینوں میں سے کوئی ایک روایت ہے کہ یہ قربان ہوئے تھے؟ نہیں ہے۔ تو پھر یہ اصرار کیوں ہے؟ یہ جو ہندو مسلم فسادات ہوتے تھے یہ گائے کی قربانی پہ ہوتے تھے۔ کیا گائے کی قربانی عید الاضحیٰ کے واقعے میں کسی روایت میں تھی کیا؟ نہیں تھی۔ ہم نے آئیڈینٹی بنائی ہے۔ یہ بہت ہوتا ہے جب ایک قوم مائنورٹی میں ہوتی ہے تو وہ میجورٹی کے مقابلے میں اپنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اپنے آپ کو پابند کرتی ہے، کیونکہ اس کو ڈر لگتا ہے کہ اگر میں نے نہیں کیا تو میں ڈیزالو ہو جاؤں گا۔ تو سب سے پہلے آپ اور میں محنت کر کر اپنے آپ سے یہ سوال کر لیں اسلام کیا ہے، تاکہ ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ وہ جو اسلامی تہذیب جس کا ہم دفاع کرنا چاہیں یا جس کو اپنی زندگی پہ نافذ کرنا چاہیں گے وہ کیا ہوگی۔ میں لباس کے سلسلے میں ایک مثال عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ دینی طالب علم ہونے کے ناطے بھی اور آپ اور میں دین کے فالوور ہونے کے ناطے بھی ہمارے سامنے یہ سوال آ سکتا ہے کہ بھئی اسلامی لباس کون سا لباس ہے؟ تو مثلا ہمارے جو علماء حضرات تشریف فرما ہوتے ہیں کبھی تو وہ عمامہ لگائے ہوئے ہوتے ہیں، عبا ہوتی ہے، قبا ہوتی ہے، یہ اسلامی لباس ہے؟ ہاں بالکل اسلامی لباس ہے۔ تو اب جو میں نے قمیص شلوار پہنا ہوا ہے تو یہ تھوڑا سا کم اسلامی لباس ہے، اور آپ میں سے جن لوگوں نے پینٹ شرٹ پہن لی ہے وہ تو خیر شاید منیمم اسلامی لباس پہ آ گئے ہوں گے پھر۔ تو اسلامی لباس کسے کہتے ہیں ہم لوگ؟ یہ بہت عجیب سوال ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر میں یہ کہوں کہ عبا، قبا اور عمامہ اسلامی لباس ہے، خالص اسلامی لباس یہی ہے، تو مجھے یہ سوچنا پڑے گا کہ کیا اس زمانے میں صرف مسلمان تھے جو یہ لباس پہنتے تھے؟ کیسا تھا؟ یا نان مسلم بھی یہی پہنتے تھے؟ نان مسلم بھی یہی پہنتے تھے۔ تو پھر ہم اس کو اسلامی لباس
اس کے مقابلے میں کیوں تعبیر کر رہے ہیں؟ یہ ہمارے پاس دلیل نہیں ہے، لیکن میں اس کی اہمیت کا منکر نہیں ہوں، امامہ آبا خبا کی اہمیت اور اس کے احترام کا منکر نہیں ہوں۔ آپ میری اس بات سے یہ نہیں سمجھے گا کہ میں اس کا احترام کم کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں اسلام کو ظواہر میں نہیں ڈھونڈنا ہوگا، ہمیں اسلام کو اس سے زیادہ کسی گہرائی میں دیکھنا پڑے گا۔ آپ آج کے زمانے میں ہیں، میں بھی چند دن پہلے یا شاید کل ہی انٹرنیٹ پہ کہیں کوئی کلپس دیکھ رہا تھا، تو اس میں کوئی کورین مسلمان تھا، وہ اپنے بارے میں بتا رہا تھا کہ میں کوریا کے اندر مسلمان ہوں، مجھے کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یا مثلا میں جب قم میں تھا تو ہمارے ایک جاپانی دوست تھے، وہ مسلمان تھے، مسلمان ہوئے بھی تھے، انہوں نے شاید قرآن کا ترجمہ بھی کیا جاپانی زبان میں۔ تو اسلام کسے کہیں گے یہاں پہ؟ تو میں کہوں گا اسلام کسی ظواہر کا نام نہیں ہے، بعض ظواہر اسلام سے زیادہ سازگار ہیں، لیکن اسلام کی حقیقت ہم ظواہر کے اندر نہیں رکھ سکتے۔ تو مثال کے طور پہ اسلام کی حقیقت کس چیز کے اندر رکھیں گے؟ اسلام کی حقیقت کچھ بنیادوں میں رکھیں گے۔ کن بنیادوں کے اندر؟ میرا خیال ہے کہ ہم جن کو ہم اپنے عقائد تعبیر کرتے ہیں اس کو ہم اسلام کی بنیاد رکھیں گے، اور جو عقائد کے نتیجے میں براہ راست ہمیں حاصل ہوگا اس کو ہم اسلام کی بنیاد میں رکھیں گے۔ میں ایک مثال عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ جو ہمارے پاس مسلمان ہیں اور وہ جو ہمارے پاس غیر مسلمان ہیں، اچھا اس بات کو ذہن میں رکھ لیجئے ابھی فی الحال کم سے کم فرضیے کے طور پہ کہ ہر غیر مسلمان کافر نہیں ہوتا، اس کو ذرا سا تحمل سے اپنے پاس محفوظ کر لیجئے، ہر غیر مسلمان کافر نہیں ہوتا۔ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ مثلا مسلمان میں کسے کہوں گا؟ تو جو آخرت کو مانتا ہو، آخرت کو ماننا مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے، قطعاً ضروری ہے۔ اگر کوئی آخرت کو نہ مانتا ہو وہ مسلمان نہیں بن پائے گا۔ مسلمان ماننے کے لیے کائنات کا ایک خالق ماننا ضروری ہے، تو اگر کوئی کائنات کا ایک خالق نہ مانتا ہو پھر وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ نبوت کو ماننا کیسا ہے؟ نبوت کو ماننا بھی ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہوگا۔ آخری نبی کو ماننا ضروری ہے، بالکل آخری نبی کو ماننا بھی ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہوگا۔ اگر کوئی ان سب کو عملاً نہ مانتا ہو، عمل میں نہ مانتا ہو، صرف زبان میں مانتا ہو، صحیح ہے، کیا اس کی تہذیب اسلامی تہذیب کہلائے گی؟ آپ دیکھیے کوشچن یہاں پر آتا ہے۔ جب آپ اسلامی تہذیب کہتے ہیں، اس کو ڈیفرینشیٹ کرنے کے لیے، جب آپ اسلامی تہذیب سے کہتے ہیں تو آپ کا مطلب اسلام کی تہذیب ہے یا مسلمانوں کی تہذیب ہے؟ ہم لوگ اسلامی تہذیب کے نام پہ مسلمانوں کی تہذیب کہتے ہیں، ہم اسلامی تہذیب نہیں کہتے۔ تو مثال کے طور پر آپ کو کسی ایسی قوم کی تہذیب کو بھی اسلامی تہذیب کہنا پڑ جائے گا جس کا در حقیقت اسلام سے زیادہ تعلق نہیں تھا، ان کے اندر اسلامک پیرامیٹرز تھے ہی نہیں، لیکن آپ کو اس کو بھی اسلامی تہذیب کہنا پڑ جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے عرض کیا ہمارے ہاں ٹرمنالوجی اسلامی تہذیب استعمال ہوتی ہے، لیکن مطلب اس کا مسلمانوں کی تہذیب ہے۔ اچھا اب آپ کہیں گے اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ بہت فرق پڑ رہا ہے۔ فرق یہ پڑ رہا ہے کہ مجھے جو ڈیفینڈ کرنا ہے وہ مسلمانوں کی تہذیب ہے یا اسلام کی تہذیب ہے۔ اب ایک مثال دیکھ لیجئے، مثال کے طور پر آپ تشریف لے جائیے پشاور کہہ بیٹھا میں، پشاور تشریف لے جائیے، افغانستان تشریف لے جائیے، وہاں پہ آپ کو میرا خیال میں 95% سے زیادہ لوگ مسلمان ملیں گے، صحیح؟ وہاں پر ایک خاص قسم کا کلچر آپ کو ملے گا جو چند 100 کلومیٹر آپ تھوڑا سا نیچے آئیے اس سے بالکل مختلف ہوگا جو اس علاقے میں ہوگا، صحیح؟ ان میں سے کون سا زیادہ اسلامی ہے؟ یا دونوں ہی اپنے علاقائی ہیں، اسلام نہیں ہے، مسلمانوں کے کلچر سے؟ کس کو ڈیفینڈ کرنا ہے آپ نے؟ میں اور آپ جو یہاں بیٹھے ہیں 2023 میں، آج سے تقریباً 70-75 سال پہلے ہم اور آپ کے جو خاندان یہاں بیٹھے تھے وہ
ایک خاص تہذیب، ایک خاص ثقافت کے تھے، وہ بھی مسلمان تھی، وہ بھی اسلام کے نام پہ تھی. ہم میں اب وہ نہیں ہے. کس کو ڈیفینڈ کرنا ہے؟ تو ہم اور آپ کے لیے بہت بڑی پرابلم یہ بنی ہوئی ہے، میرا خیال ہے بیک آف دا مائنڈ بنی ہوئی ہے، جس کو ہم نے ڈیفینڈ کرنا ہے. وہ ہے کیا؟ وہ ہے کیا؟ تو اس میں بڑے بڑے لطیفے بنتے ہیں کہ مثال کے طور پر آپ کو ہم نے قمیص شلوار کو ڈیفینڈ کرنا ہے، آپ نے کس زبان کو ڈیفینڈ کرنا ہے. تو مثال کے طور پر ہم اور آپ اردو بول رہے ہیں، اور ممکن ہے کوئی صرف انگریزی بولتا ہو، ممکن ہے کوئی صرف پنجابی بولتا ہو، ممکن ہے کوئی صرف سندھی بولتا ہو. اسلامی تہذیب کے نام پر زبان کو ڈیفینڈ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے؟ اگر نہیں کرنا تو کیا زبان کے تبدیل ہونے سے مسلمانوں کے طرز فکر پہ بھی تبدیلی آئے گی؟ یہ ذرا غور کیجئے گا اس کے اوپر. میری اوپینین یہ ہے کہ آئے گی، جبکہ اسلامی تہذیب کا حصہ زبان نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن پھر بھی تبدیلی کے نتیجے میں فکر پہ بھی تبدیلی آئے گی. چھوٹا سا ایک ریفرنس آپ کی خدمت میں عرض کروں. ایک آپ کو پتہ ہی ہے پاکستان میں بڑی اچھی تعداد ہے خوجہ کمیونٹی کی. خوجہ کمیونٹی کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ گجراتی زبان ہے. گجراتی زبان بولنے والے سب مل جائیں گے آپ کو. اس میں اہل بیت کے چاہنے والے بھی ہوں گے، کچھ لوگ دوسرے فرقوں کے بھی ہوں گے، اصل ہندو مذہب کے بھی ہوں گے، سب ہوں گے. لیکن جب مرجع تقلید سے پوچھا گیا کہ آیا گجراتی بولنے والے خوجہ قوم کو اپنی گجراتی زبان محفوظ کرنا چاہیے، مرجع تقلید نے اصرار کیا کہ ہاں کرنا چاہیے. کیا گجراتی زبان اسلام کی نشانی ہے؟ نہیں، ہندو بھی بولتے، لیکن انہوں نے کہا کرنا چاہیے. کیوں؟ ان کو پتا تھا کہ اب ان کی گجراتی زبان کے ساتھ ایک کلچر اٹیچ ہوا ہے جو ان کو دین سے نزدیک لائے گا، اور اگر وہ زبان انہوں نے مس کر دی پھر وہ کلچر بھی مس ہوگا. ہم اور آپ بھی ایسے ہی ہیں. ہم اور آپ پاکستان میں اردو زبان بولنے والے ہیں. اردو زبان کو شاید کوئی یہ کہے کہ اردو زبان کی بولنے والوں کی اکثریت مسلمان ہے، لیکن کوئی یہ نہیں کہے گا اردو زبان اسلامی زبان ہے. لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ اگر ہم اردو زبان کو اس وقت ہاتھ سے کھو بیٹھے تو ایک بہت بڑی تہذیب ہے جو پیچھے ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی. آیا قوموں کے ساتھ ایسا ہوا ہے؟ بالکل ہوا ہے. آخری کوئی قوم آپ کے ذہن میں مثال کے طور پر آتی ہے؟ ترکی. ترکی کے ساتھ ایسے ہی ہوا ہے. فرسٹ ورلڈ وار کے بعد انہوں نے اپنی زبان تبدیل کی، بولنے میں تبدیل نہیں کی، صرف لکھنے میں تبدیل کی. عربی رسم الخط کی جگہ انگریزی لاطینی رسم الخط لے لیا. پوری قوم کا کلچر چینج ہو گیا. ہمارے ساتھ ایک لیول پر یہی کام ہوا ہے. وہ کیسے؟ مغل دربار کے اندر کون سی زبان استعمال ہوتی تھی؟ فارسی. آپ کی تہذیب اور ثقافت کا بہت بڑا حصہ فارسی میں ہے. اب آپ کا اس ثقافت سے کوئی کنیکشن ہے؟ نہیں. اب آپ کے لیے فارسی زبان فورنرز کی زبان ہے. صحیح ہے؟ آپ اپنے اس سارے تہذیبی ورثے سے ڈسکنیکٹ ہو گئے کیونکہ آپ کی زبان تبدیل ہو گئی. صحیح؟ جبکہ ہم نے رسم الخط تبدیل نہیں کیا ہے، لیکن ہماری زبان تبدیل ہو گئی ہے. تو آپ وہ سارے کلچر سے ڈسکنیکٹ ہو گئے. تو اب مثال کے طور پر آپ سے اور مجھ سے کوئی کہے کہ مثال کے طور پر فردوس نامہ فردوسی کا پڑھو، ہمیں نہیں پتہ کیا ہے شاہ نامہ فردوس کا پڑھو، ہمیں نہیں پتہ یہ کیا چیز ہے، لیکن وہ ہمارے کلچر کی ہے. یا مثلا ہم سے کوئی کہے امیر خسرو کا کلام پڑھو، ہمیں نہیں معلوم وہ کیا بنے گا، جبکہ ہمارے کلچر کی ہے. تو یہ ستم ہوتا رہتا ہے. میں اس میں صرف یہ اتنا ٹائم میں نے آپ کی خدمت میں اس لیے لیا کہ یہ لائنز بنانا آسان کام نہیں ہے. یہ لائنز بنانا ٹھیک ٹھاک مشکل کام ہے. اب اگر میں لائن بناؤں تو میں کیا لائن بناؤں؟ تو میں ایک لائن بنانے کی کوشش کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد وعجل پر. میرے خیال میں اسلامی تہذیب میں مین ایلیمنٹ، سب سے امپورٹنٹ، اس کے عقیدتی نظام کو رکھنا ہوگا. اسلام کا عقیدتی نظام، وہ عقیدتی نظام لباس میں، زبان میں،
رسم و رواج میں ایک خاص طریقے سے ہر علاقے میں ریفلیکٹ ہو رہا ہے. تو مثلا بر صغیر میں اسلام کا عقیدتی نظام ایک لباس کی صورت میں ظاہر ہوا ہے. اگر آپ اسے کھوئیں گے خطرہ یہ ہے کہ آپ اپنے اس رسم و رواج اور اس تہذیب کو کھو بیٹھیں گے جو اسلام سے ایفیلیٹڈ ہے. مثال عرض کرتا ہوں, تھوڑا سا معذرت چاہتا ہوں اگر کوئی بات ایسی کہوں. آج کل شاید آپ نے دیکھا ہو, کم سے کم ہمارے جوانوں کے اندر شارٹس پہننے کا رواج بہت زیادہ چل نکلا ہے. صحیح ہے. تو یہ جو شارٹس پہنتے ہیں یا مثلا باہر آتے ہیں, تو کیا یہ ستر میں کوئی کمی ہے؟ ستر صحیح ہے, صحیح ہے. کیا یہ اسلامی ثقافت سے فٹ ہوتی بھی نظر آتی ہے یہ عادت؟ اسلامی تہذیب سے اس کو آپ ملا سکیں گے؟ ملا پا رہے ہیں کیا؟ نہیں, اسلامی تہذیب سے نہیں ملا پا رہے. کیوں؟ ایک باریک سی لائن ہے کہیں جو اس میں کراس ہو گئی ہے. تو مثلا آپ قمیص شلوار پینٹ شرٹ میں زیادہ اسلامی ذرا مشکل ہے کہ کہیں کون سا ہے, لیکن اگر میں آپ سے کہوں شارٹس کا مقابلہ پینٹ شرٹ سے کریں اور آپ بتائیں کہ وہ اسلامی کہلائے گا, ہاں تو آپ ڈاؤٹ فل ہو جائیں گے کم سے کم, ورنہ آپ کیٹیگوریکلی کہیں گے نہیں ہوگا. صحیح ہے. کیوں نہیں ہوگا؟ کیا چیز کم ہے اس میں؟ تو آپ کہیں گے اس میں لباس تھوڑا کم استعمال ہوا ہے. کیا چیز کم ہوئی ہے؟ اس میں شرم و حیا کم ہوئی ہے. ہاں, آیا شرم و حیا عقیدے کا حصہ ہے؟ نہیں, تہذیب کا حصہ ہے. اس طرح تہذیب ملتی ہے. تو اگر کوئی کہے مولانا کیا مثلا اس میں آخرت پہ عقیدہ کم ہے اگر کوئی شارٹ پہنتا ہے, یا مثلا نبی کے نبوت پہ عقیدہ کم ہے, نعوذ باللہ تعالی, کس چیز پہ عقیدہ کم؟ نہیں, عقیدے میں کوئی کمی نہیں ہے. اس میں ایک اسلامی تہذیب کا مین کمپوننٹ ہے, وہ ہے شرم و حیا. اس کی کمی ہے, اس کی کمی ہے. تو آپ کو اور مجھے بہت ہوشیار ہونا پڑے گا کہ اسلامی تہذیب کہتے کسے ہیں. آپ تصور کیجئے گا, ہمارے کچھ دوست احباب ظاہر مغربی ممالک میں رہ رہے ہیں, وہ مغربی ممالک میں رہتے ہوئے اپنی مسلمان شناخت کے اوپر بہت اصرار کرتے ہیں. ان میں سے بعض یقین مانیے کہ ہم سے زیادہ محنت کرتے ہیں جو پاکستان میں رہ رہے ہیں, ان سے زیادہ محنت کرتے ہیں ان میں سے بعض لوگ. لیکن کچھ جگہوں کے اوپر وہ کچھ نہیں کر سکتے, کچھ نہیں کر سکتے. یعنی وہ اپنے بچے کو نہیں کہہ سکتے بیٹا یہ اسلامی نہیں ہے. یہ جو میں نے مثال ابھی آپ کی خدمت, وہ کیا کہہ سکتے ہیں کہ بیٹا یہ اسلامی نہیں ہے؟ نہیں کہہ سکتے. لیکن اس شرم و حیا کو وہ ختم ہوتا دیکھیں گے اور ڈیفینڈ بھی نہیں کر پائیں گے. ایک اور مثال عرض کرتا ہوں. آپ کی اور ہماری ثقافت میں ماں باپ کا ایک احترام ہے. اس احترام نے گزشتہ 40-50 سال کے اندر بہت ویریشن دکھائی ہے. تو مثال کے طور پر مثلا 50 سال پہلے جب باپ اور بچوں کا احترام تھا تو وہ کچھ اور تھا, اب کچھ اور ہو گیا. صحیح ہے. کیا کوئی لائن ہے کہیں پہ جہاں پہ اس کے بعد کہیں کہ نہیں اب یہ اسلامی ثقافت سے بہت دور ہو گیا, اسلامی تہذیب سے بہت دور ہو گیا؟ کوئی نہ کوئی جگہ ہوگی ایسی. اور آپ کو مجھے اس ہوشیاری کو دیکھنا پڑے گا کہ اس کے بعد اب یہ اسلامی نہیں رہے گا. اس ہوشیاری کے ساتھ دیکھیے گا مسائل کو. تو آپ کو کن کن موضوعات میں دیکھنا پڑے گا؟ تقریباً ہر چیز میں. لیکن سب سے امپورٹنٹ کمپوننٹ کیا ہوگا؟ عقائد کا کمپوننٹ. میں اب اس سلسلے کی بس ایک آخری مثال عرض کر کے یہ الغار کی طرف عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. اگر کوئی شخص خود تھوڑا محتاج ہو اور اسے کچھ پیسہ ملے اور وہ اپنی ضرورتوں کو بہت تھوڑا سا پورا کرے اور باقی سارا پیسہ اللہ کی راہ میں دے دے, آپ اس کو ہوشیار کہیں گے یا بیوقوف کہیں گے؟ آج کے معاشرے میں قبول ہے؟ میں نے نہیں کہا, آپ نے کہا.
حضرت ابو ذر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ حضرت سلمان فارسی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس سے زیادہ بڑے نام تو میں لوں گا ہی نہیں۔ اب جس ثقافت میں اس کو بے وقوف کہا تھا، یہ اسلامی ہے؟ نہیں ہے۔ یہ چیلنج ہے، اور یہ جو آپ نے مجھے جواب دیا یہ خود ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ ساری نمازوں اور روزوں اور قرآن کے ہوتے ہوئے کس طرح کوئی ثقافت غیر اسلامی ہوتی ہے، اس طرح ہوتی ہے۔ تو نماز ہوتی ہے، حج بھی ہے، سب کچھ ہے، ثقافت غیر اسلامی ہے، تہذیب غیر اسلامی۔ کیوں؟ کیونکہ آخرت کا وہ مقام نہیں ہے اس کے اندر، بندگی کا وہ مقام نہیں ہے اس کے اندر۔ کیا نعوذ باللہ برہنہ گھوم رہا ہے؟ نہیں، برہنہ نہیں گھوم رہا، فکر میں غیر اخروی ہے، فکر میں آخرت نہیں ہے۔ اس اعتبار سے دیکھیں تو اب بتائیے گا پاکستان میں اسلام کتنا ہے؟ یہ چیلنج ہے۔ ہم ویسٹ میں جاتے ہیں نا تو ہم زیادہ سے زیادہ چیلنج یہ دیکھتے ہیں بچی پردہ کر رہی ہے یا نہیں کر رہی۔ مثلا بچہ نماز پڑھ رہا، بچیاں نماز پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے، اتنا تقریباً۔ اور یہاں پہ ہوتے ہیں تو اس کے بارے میں بھی زیادہ پرواہ نہیں کرتے، کہتے ہیں ہم تو بورن مسلمان ہیں، مسلمان ملک ہے تو خیر مسلمان ہی ہے، ختم ہو گیا معاملہ۔ ہم نے غلط لائن بنائی ہے، ہم اندر سے اس لیے کھوکھلے ہو گئے کہ ہم نے لائن صحیح نہیں بنائی بھی۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے جو انسان دنیا اور آخرت کے مقابلے میں آخرت کو اہمیت نہ دے وہ اسلامی تہذیب میں نہیں ہے، وہ اسلامی تہذیب میں نہیں ہے۔ اتفاقاً جو میں نے آپ سے کہا تھا جو ہر غیر مسلمان کافر نہیں ہے، تو کم از کم ایک جگہ قرآن کریم نے کافر کو ڈیفائن کرتے ہوئے یہ بتایا کافر وہ ہوتے ہیں کہ جو دنیا کی زندگی کو آخرت سے زیادہ چاہتے ہیں۔ وہ جو دنیا کی زندگی کو آخرت سے زیادہ چاہتے ہیں، قرآن کریم میں فرمایا یہ کافر ہوتے ہیں، ایک جگہ پہ کم از کم یہ فرمایا۔ صحیح؟ تو جب ہم کہتے ہیں اسلامی تہذیب تو اب یقین مانیے ہم لوگ اس معاملے میں بالکل کلیئر نہیں ہیں کہ یہ تہذیب اوپر سے اپنے رکھ رکھاؤ کو رکھتے ہوئے نیچے سے ساحل کی مٹی کی طرح غائب ہو گئی ہے۔ اور میں نے عرض کیا، نشانی عرض کر دی، جب دنیا آخرت پہ بھاری پڑنے لگے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تہذیب یہاں پہ ختم ہو گئی ہے۔ اس طرح سے ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ اب اس کو دیکھتے ہوئے یلغار کی طرف بھی عرض کرتے ہیں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد آل محمد۔ میں نے عرض کیا کہ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھ لیں کہ جو اسلام کے نام پہ ہم ڈیفینڈ کرنا چاہ رہے تھے وہ کیا ہے، اس کے بعد شاید ہمیں اندازہ ہو کہ جس چیز پر حملہ ہو رہا ہے یا کوئی حملہ کر رہا ہے وہ حملہ ہے کس قسم کا۔ ابھی فلسطین کا معاملہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، وہ جو فلسطین میں رہنے والے ہیں وہ بڑی آزمائش سے گزر رہے ہیں، سخت آزمائش سے گزر رہے ہیں۔ انشاءاللہ پروردگار ان فلسطینیوں کو اس آزمائش میں کامیابی نصیب فرمائے، اور ہم کچھ نہیں کر سکتے، کم سے کم تہ دل سے دعا کر سکتے ہیں خدا ان مظلوموں کو فتح و نصرت نصیب فرما، جلد از جلد ان ظالموں کو نیست و نابود فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا ان شہادتوں کے صدقے میں وقت کے امام کی ظہور مبارک میں تعجیل فرما۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد آل محمد۔ بہت ساری مسجدیں شہید ہو گئی ہیں، کوئی مسلمان یہ کام نہیں کرنا چاہے گا، کبھی بھی نہیں کرے گا۔ اگر کوئی شخص مثال کے طور پر کسی مسجد کے سامنے کھڑا ہو اور وہ کہے کہ میں نمازیوں کو اندر نہیں جانے دوں گا، تو ہم یہ کہیں گے کہ اس نے اسلام پہ حملہ کیا ہے۔ تو اگر ہماری مسجد پہ نعوذ باللہ تعالی کسی نے حملہ کیا تو اس نے ہمارے اسلام پہ حملہ کیا، یلغار ہوئی اسلام کے اوپر۔ اگر کسی نے ہمیں مسجد سے جانے سے روکا تو ہم یہ کہیں گے یہ اس نے یلغار کیے ہمارے دین کے اوپر، حملہ کیا ہمارے دین کے اوپر۔
بات صحیح ہے؟ اور کسی نے ہمیں دنیا پرست بنا دیا تو اس نے کس پہ حملہ کیا؟ اصل دین پہ حملہ یہ تھا، اصل دین پہ حملہ یہ تھا۔ اچھا کسی نے ہمیں با حیا قوم سے نکال کر بے حیا قوم بنا دیا، اصل دین پہ حملہ یہ تھا۔ ہم یہ سمجھتے رہے کہ جب تک مثلاً یہ چیزیں باقی ہیں ہمارا دین بالکل صحیح ہے، نہیں، بعض اوقات یہ سب چیزیں باقی رہتی ہیں، حملے کے نتیجے میں نیچے سے سب نکل جاتا ہے۔ تو آپ اسلامی تہذیب اور اس تہذیب پر ہونے والی یلغار اس کو اس انداز میں دیکھیے۔ اچھا اب ایک اور مشکل ہے، ممکن ہے کوئی مجھ سے کہے کہ مولانا اگر فرض کر لیجئے کوئی اتنی سافٹ وار ہمارے ساتھ کر رہا ہے کہ ہماری بلڈنگز باقی ہیں، براہ راست کوئی حملہ نہیں کر رہا، اور اس طرح ہمیں دنیا پرست بنا دیتا ہے، اس میں نقصان کیا ہے؟ اس میں بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ کچھ عرصے کے بعد یہ دنیا پرست قوم اس ظاہری دین پر بھی باقی نہیں رہے گی۔ مشکل ساری یہاں پر ہے۔ وہ تو خدا کوئی توفیق نصیب کر دے کہ یہ خیال آ جائے واپس، ورنہ ایک دفعہ جو قوم دنیا پرستی کی پٹری پہ بیٹھ جاتی ہے پھر اس میں کچھ نہیں بچنا ہوتا۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ ایک چھوٹی سی مثال عرض کرتا ہوں۔ اس وقت ہم اور آپ مثلا دنیا میں کسی بھی جگہ پہ جاتے ہیں اور وہاں ان کو بتاتے ہیں کہ بھئی ہمارے یہاں ماں باپ کا خیال رکھا جاتا ہے، تو وہ لوگ تعجب سے سنتے ہیں کہ بھئی آپ ماں باپ کا اپنا خیال کرتے ہیں، اتنا خیال کرتے ہیں۔ اور کبھی ان کو کوئی بتا دے کہ مثلا میری ایجوکیشن کا فنڈ میرے والد نے دیا تھا، تو وہ کہتے ہیں اچھا تمہارے والد نے تمہارے لیے اتنا کچھ کیا تھا۔ اگر دنیا پرستی حاکم ہوتی چلی گئی آگے کیا ہوگا؟ آگے وہی ہوگا جو یورپ امریکہ میں ہوا ہے۔ تو ہمارے ایک دوست بتا رہے تھے، کہنے کہ وہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، میں کہانی میں آپ کا وقت نہیں لگاؤں گا، کہنے کہ ہم ایک جگہ سے گزر رہے تھے، ایک بہت ضعیف خاتون تھیں، وہ روڈ کراس کرتے کرتے گر گئیں۔ تو کہنے کہ ان کو ہم نے گرتا دیکھا تو ہم نے گاڑی روکی، ان کو اٹھایا، اور وہ کسی سپورٹ کے ساتھ تھیں، تو کہنے کہ ان کو کھڑا کیا، ایک جگہ تک پہنچایا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے ایمبولنس بلا دو، مجھے اچھا فیل نہیں ہو رہا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم ایمبولنس تو بلا دیتے ہیں، ایمبولنس کو بھی کال کر دی۔ انہوں نے کہا کہ آپ کا کوئی فیملی ممبر ہے جس کو ہم اطلاع دے دیں؟ انہوں نے کہا ہاں ایک بیٹی ہے۔ تو وہ بیٹی کو بھی بلا لیا انہوں نے، تو وہ قسمت سے نزدیک ہی تھی تو وہ بھی آ گئی۔ تو کہنے کہ وہ آئی، اس نے ماں کو دیکھا، اس نے کہا کہ تم لوگوں نے ایمبولنس کال کر لی؟ انہوں نے کہا ہم نے کر لی۔ کہنے کہ ٹھیک ہے پھر میں جا رہی ہوں، ایمبولنس تو آئی جائے گی نا۔ اور کہنے کہ ہمیں ابھی بھی تک سمجھ میں نہیں آیا کہ ہم کیسے جا سکتے ہیں ان کو اس حالت میں چھوڑ کے۔ صحیح ہے؟ ہم سب کو پتہ ہے آگے یہ ہونا ہے۔ اچھا یہ کیوں ہونا ہے؟ چونکہ ہم نے مادہ پرستی، دنیا پرستی کا انجام یہی دیکھا ہے، یہ ہم نے دیکھا ہے۔ صحیح ہے؟ اچھا اب جو اسلامی تہذیب پر ثقافتی الغار ہے وہ لباس پر ہے؟ نہیں۔ زبان پر ہے؟ نہیں، گرچہ یہ دونوں اہم ہیں، میں نے دونوں میں مثال دی کس طرح لباس اور زبان تبدیل ہونے سے ثقافت تبدیل ہو جاتی ہے۔ یلغار اصل اس پہ نہیں ہے، یلغار کس پہ ہے؟ ذہنیت پہ۔ وہی جو ابھی آپ نے بالکل بتایا تھا، بالکل صحیح بتایا تھا کہ آج سے کچھ سال پہلے تک جس کام کے کرنے والے کو دنیا کا عقل مند انسان کہتے تھے اب ہم بے وقوف کہہ رہے ہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ جن روایتوں کے ہم ماننے والے ہیں ان روایتوں میں اسی کو عقل مند کہا گیا ہے، اسی کو عقل مند کہا ہے، لیکن ہمارے نزدیک بے وقوف بن رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ بھئی یہ یلغار ہے، اس یلغار کی اس وقت مین جڑیں کہاں تک گئی ہوئی ہیں، اس کی جڑیں کہاں تک گئی ہوئی ہیں؟ تو میں ایک چھوٹی سی مثال اور عرض کروں گا تاکہ ہم اس کی یلغار کی ڈیپتھ کو تھوڑا سا اور دیکھنے اور فیوچر ہمارا کس طرف جا سکتا ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ میں کوشش ہمیشہ یہ کرواتا ہوں
کم سے کم درود مل کے پڑھ لیں، اوپر نیچے نہیں کیجیے گا، مل کے پڑھے گا. چل جائے گا الحمدللہ. ہمارے بچے جو پاکستان سے باہر ہیں ان کا ایک فینومینا ہے، اس کو کوٹ کرتے ہوئے میں پھر یہاں پہ آؤں گا واپس دوبارہ. ان میں ایک عجیب فینومینا ہے. ایک بچی بہت اچھا لباس، حجاب، اسلامک سینٹر میں جاتی ہے، دینی قصیدے پڑھتی ہے، بہت اچھا ہوتا ہے. اس کو دیکھ کر، اس کی جملے سن کے مثلا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم رو پڑتے تھے. ہائی اسکول میں گئی، معاملہ ختم ہو گیا. ریپیٹڈلی یہی ہوتا ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو ہم نے دیکھا کہ بھئی وہاں پہ ہو کیا رہا ہے، کیوں ایسا ہوتا ہے. ہائی اسکول اور یونیورسٹی تک آتے آتے تقریباً سب نے فارغ ہونا ہوتا ہے تقریباً. تو وہاں پر ایک پازیٹیو چیز ہے جو اسکول اور کالجز میں پڑھائی جاتی ہے، ہم سب کو پتہ ہے. اس کو ہم لوگ کہتے ہیں کریٹیکل تھنکنگ، تنقیدی فکر. بدقسمتی سے یہ تنقیدی فکر خود بخود لے جاتی ہے خدا کے انکار پہ، جبکہ تنقیدی فکر غلط نہیں ہونی چاہیے تھی. تنقیدی فکر اچھی بات ہے، آپ کو بلائنڈ فالوور نہیں ہونا چاہیے، سوچ سمجھ کے کام کرنا چاہیے. لیکن یہ تنقیدی فکر خود بخود لے جاتی ہے کہ وہ خدا کے بارے میں کم سے کم شک کرے یا ایسا انکاری کر بیٹھے. صحیح ہے؟ ہماری آج کی یونیورسٹیز میں کیا پوزیشن ہے؟ وہی فیکلٹیز جو وہاں پہ پڑھا رہی تھیں اب یہاں پر ہیں، مور اور لیس وہیں پر ہیں ہم. تو اب ہمارے ملک میں بھی یہ فینومینا بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے اور مزید بڑھ رہا ہے کہ جب تک چھوٹے لیول پر اس ایجوکیشن میں ہیں تھوڑا بہت دیندار ہیں، اور جب ایک دفعہ یونیورسٹیز میں گئے اس کے بعد معاملہ ختم ہو گیا. صحیح ہے؟ اس کا حل کہاں پر ہے؟ اس کا حل ہم جیسے قدامت پسند معاشروں کے لیے بہت سخت ہے. ہم جو بر صغیر کے مسلمان ہیں یہ دنیا کے کنزرویٹو ترین مسلمان کاؤنٹ ہوتے ہیں. اس میں بہت ساری اچھائیاں ہیں لیکن کچھ برائیاں بھی ہیں. میں ایک دفعہ ایک ایرانی دوست سے ملا، وہ اس وقت کراچی میں ایرانی کلچرل سینٹر کے ڈائریکٹر تھے. تو مجھ سے کہنے لگے کہ میرے پاس ایک ریسرچ پروجیکٹ ہے، اگر کوئی اس کو کنڈکٹ کر سکے تو مجھے بتاؤ. ریسرچ پروجیکٹ کیا ہے؟ کہنے لگے مجھے یہ چیک کروانا ہے کہ ہم ایرانیوں پر کبھی کسی غیر مسلمان نے براہ راست حکومت نہیں کی ہے. بات بالکل صحیح ہے. حتیٰ کالونیز کے ٹائم میں تہران کے اوپر غیر مسلمان کوئی حکومت نہیں بنی تھی، ایرانی بادشاہ ہوتا تھا. اور کہنے لگے کہ تم لوگوں کے ملک کے اوپر کم سے کم 100 سال نان مسلمز نے براہ راست حکومت کی ہے. صحیح ہے؟ اور ابھی تک تم لوگوں کا پرانا لباس باقی ہے اور ہمارے پرانے لباس میں سے ایک بندہ بھی باقی نہیں ہے. ابھی تک تمہاری کلچر میں اسلام ریفلیکٹ ہو رہا ہے، ہماری کلچر میں نہیں ہو رہا. تو انقلاب کے بعد تبدیلی آئی ہے، ورنہ تو ہم بالکل ہی گئے تھے. صحیح. تو انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی تحقیق کر کے یہ دے دے کہ بر صغیر کے مسلمانوں میں وہ کون سا ایلیمنٹ ہے جو ان کو بچا لیتا ہے. اب ایک اور نشانی عرض کرتا ہوں. ایک دفعہ پاکستان سے باہر ایک شہر کے اندر عاشور کا جلوس نکالا گیا. 2 اسپیکر نہیں چلیں گے، ایک ہی چلے گا. پاکستان سے باہر ایک شہر میں عاشور کا جلوس نکالا گیا. اس شہر میں بر صغیر سے وابستہ شیعہ آبادی کافی تھی اور ایران سے تعلق رکھنے والی شیعہ آبادی کے بھی 6000 لوگ تھے. 6000 یا 4000 یا 6000. وہ جو جلوس نکلا وہ تقریباً 4 سے 6000 لوگوں کا ہی تھا. اس میں ایرانی 5 یا 6 آئے تھے.
5 یا 6. تو اس نے کہا کہ جو انہوں نے مجھ سے بات کی انہوں نے کہا تم نے لباس تبدیل نہیں کیا، ہمیں تعجب ہے. پاکستان مغربی ممالک کے اندر زیادہ تر شیعہ مذہبی مراکز بر صغیر کے لوگ چلا رہے ہیں، شاید ہی کوئی ہو جو ایرانی چلا رہا ہو. یعنی یہ کیوں ہوا ایسا؟ تو میں جواب دینے کو تو ظاہری طور پہ میں بہت آسان جواب دے سکتا ہوں، چونکہ ہم کنزرویٹو ہیں، ہم باہر کی فکر کو اتنی آسانی سے قبول نہیں کرتے. لیکن میں کہوں گا نہیں، اس سے بھی زیادہ گہرائی میں جانا پڑے گا. یہ جو کنزرویٹو ہونا ہے اس میں یہ اچھائیاں ہیں، لیکن اس میں ایک پرابلم ہے. اگر کوئی ہم پر حملہ ہوشیاری سے کرے، ہمارے ظواہر کو نہ چھیڑے اور ہمیں باطن سے کھوکھلا کر دے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا. بدقسمتی سے یہ ہو رہا ہے. البتہ اب وہ اس اسٹیج سے نکل کر شاید کچھ عرصے کے بعد ظواہر سے بھی لڑیں گے، خدا نہ کرے، شاید کبھی ایسا ہو جائے. ابھی کم سے کم یہ ہوا کہ ہم اندر سے کھوکھلے ہو رہے ہیں. نشانی کیا ہے؟ بار بار میں نہیں پکڑنا چاہوں گا، نشانی وہی ہے، کلچر جو اندر سے تھی وہ تبدیل ہو گئی ہے. صحیح ہے. یہ جو یلغار ہے اس کو آگے آگے کون لڑ رہا ہے؟ میں آپ کے سامنے سوال رکھتا ہوں، آپ اپنے ذہن سے خود سوچئے گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد آل محمد. یہ جو اسلامی تہذیب پہ ایک یلغار ہے، اگر میں آپ سے کہوں کہ اس یلغار میں جو بالکل فرنٹ پر آ کر دشمن حملہ کرنے والی فوج لائیں، وہ فوج کون سی ہے؟ آپ کیا جواب دیں گے؟ بالکل صحیح ہے، میڈیا. میڈیا چاہے وہ کسی بھی ٹائپ کا میڈیا ہو، فی الحال جو یلغار میں ان کی طرف سے سب سے آگے ہیں وہ میڈیا ہے. اور اس میڈیا میں ایک بہت عجیب قانون ہوتا ہے. چونکہ میں پچھلی نسل کا ہوں اور ہم لوگوں نے میڈیا کے الیکٹرانک میڈیا کو آتے دیکھا ہے. اب میں ڈیجیٹل میڈیا کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں الیکٹرانک میڈیا کی بات کر رہا ہوں. جو 70s میں جب ٹیلی ویژن آیا تھا تو ہم نے دیکھا تھا. صحیح ہے. جب وہ آیا تھا تو شرافت دکھا رہا تھا یا بے حیائی دکھا رہا تھا؟ شروع میں بہت شریف آیا تھا، شروع میں بہت شریف آیا تھا. بعد میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس نے اپنا کوئی اور رنگ دکھا دیا. کیا پہلے دن سے بے حیائی نہیں دکھا سکتے تھے؟ ایکسیپٹ نہیں کرتا. میڈیا میں 2 قانون نافذ ہوں گے. نمبر 1، اس کو معاشرے کی رائج بے حیائی سے ایک اسٹیج بڑھ کے دکھانا ہے، ایک اسٹیج بڑھ کے. دوسرا قانون یہ کہ اتنا آگے نہیں بڑھنا ہے کہ قبولیت ختم ہو جائے. تو جو آپ میڈیا میں دیکھیں گے وہ آپ کے معاشرے کی رائج بے حیائی سے ایک قدم آگے ہوگا. ایک قدم آگے کیوں رکھے گا؟ اگر وہ ایک قدم آگے نہیں رکھے گا تو اٹریکشن نہیں ہے اس کے اندر. تو وہ ایک قدم آگے رکھے گا، 5 قدم آگے رکھے گا نہیں، 5 قدم آگے نہیں رکھے گا، ورنہ وہ ایکسیپٹنس میں پیچھے رہ جائے گا. اچھا، جب وہ ایک قدم معاشرے کو راضی کر چکا ہوگا تو پھر کیا کرے گا؟ اس کا اگلا قدم اٹھائے گا. 70s سے ہم نے یہی دیکھا ہے، یہی دیکھا ہے. صحیح ہے. اب سوال یہ ہے، چلیں یہ ساری مسائل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، کرنا کیا ہے؟ اچھا، جیسے ہی ہم کہتے ہیں بھائی دین کا دفاع کرو تو فوراً لوگ داڑھیوں کا سائز چیک کرتے ہیں، نمازوں کا نمبر چیک کرتے ہیں، کتنی نمازیں پڑھ رہا ہے، کتنا قرآن پڑھ رہا ہے. کچھ دن پہلے کسی نے مجھے پاکستان سے باہر سے فون کیا، یعنی کانٹیکٹ کیا، اور یہ بتایا کہ مثلا ان کے بچوں کے ساتھ ایک پرابلم ہو گئی ہے. ایک بچے کے ساتھ مثلا وہ مسلمان نہیں رہا ہے، تو انہوں نے کہا باقی سب صحیح ہیں، جو چھوٹے ہیں وہ صحیح ہیں. اور صحیح ہونے کی نشانی کیا بتائی؟ کہنے کہ نمازیں پڑھ رہے ہیں الحمدللہ.
تو میرے ذہن میں فوراً آیا کہ ان کی یہ سادہ لوہی ہے جس کے نتیجے میں ان کو یہ مسئلہ پیش آیا ہے کہ اپنی سادگی میں کیا سمجھ رہے ہیں کہ اگر بچہ نماز پڑھ رہا ہے نا اس کا مطلب مسئلہ صحیح ہے. آپ اس کے اوپر اکتفا نہیں کریں. سب سے پہلے دیکھیں کہ جو تہذیب کے بنیادی ترین اراکین تھے، دنیا اور آخرت، بدن اور روح، خدا اور کائنات، اس میں کہاں کھڑا ہے یہ؟ اس کو دیکھیں. اب میں دوسروں کو، بچوں کو کیا دکھواؤں جب بڑے ہی خود اس میں پتہ نہیں کہاں پہنچ چکے ہیں. یعنی کیا نشانی ہے؟ بہت سادہ سی نشانی ہے. اگر میرے 4 بچے ہیں، ان میں سے ایک بچہ انتہائی پرہیزگار ہے لیکن کم کماتا ہے، اور ایک بچہ انتہائی فاسق ہے اور بہت زیادہ کماتا ہے، تو میرے گھر میں کس کی چلے گی؟ اس کا مطلب ہے میں اسلامی تہذیب سے باہر جا چکا ہوں. ہاں، آپ کہیں کہ اس میں کیا برائی تھی کہ میں کہتا وہ اچھا دیندار بھی ہے اور کماتا بھی بہت ہے. میں کہہ سکتا تھا، لیکن پھر آپ کو مقابلہ نظر نہیں آتا. آپ کو مقابلہ نظر نہیں آتا. تو عزیزان محترم، جو ہمارے پاس اصلی مقابلہ ہے، لباس اہم ہے، لینگویج بھی اہم ہے، اس میں اصلی مقابلہ نہیں ہے. مینٹیلٹی میں مقابلہ. اس میں ہم تقریباً شکست کھا چکے ہیں. اس میں ہم شکست کھا چکے ہیں. ہماری ثقافت اخروی ثقافت سے تبدیل ہو کر تقریباً 70-80% دنیاوی ثقافت بن چکی ہے. اب کچھ چند رسم و رواج رہ گئے ہیں. رسم و رواج کیا رہ گئے؟ ابھی بھی ماں باپ کا تھوڑا بہت احترام رہ گیا ہے. مادہ پرستی اور بڑھتی گئی، یہ بھی جائے گا، اس نے بھی جانا ہے. تو اب مثال کے طور پر جو لوگ فکر مند ہوں وہ کیا کریں؟ میں ان کی خدمت میں عرض کروں گا، اگر آپ واقعاً فکر مند ہیں، آپ فنڈامنٹلز کو کور کریں. مثلا فنڈامنٹلز کو کور کریں. کیسے کور کریں؟ اب پھر وہی مولویوں بات کرنی پڑے گی. اسلام میں سب سے اہم تزکیہ نفس ہے، سب سے اہم آخرت کی تعمیر ہے. اگر یہ پیرامیٹرز آپ کے ہاتھ میں نہیں ہیں، اب میں آپ کو گارنٹی سے عرض کر رہا ہوں، ہم ظاہر کو بہت عرصے تک نہیں سنبھال پائیں گے. تو اگر جاگنے کا وقت ہو تو یہ وقت ہے. سنبھالنا ہے تو ادھر سنبھال لیں. کس کو سنبھالیں؟ کائنات بے خدا ہے یا خدا ہے؟ خدا ہے تو بندگی کرو. بدن اہم ہے یا روح؟ اگر روح اہم ہے تو روح کی تزکیے پہ کام کرو. دنیا اور آخرت میں آخرت اہم ہے تو آخرت کو بنانے پہ کتنی پلاننگ کر رہے ہو. یہ سادہ ترین باتیں. باقی آپ کہیں نہیں میں مسجد بنا کے دے دوں گا، یہ ہو جائے، نہیں ہوگا کچھ. یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ابھی سے. کیوں ایسے عرض کر رہا ہوں؟ کیا میں مسجد بنانے کے خلاف ہوں؟ نہیں، میں خود بنا کے فخر محسوس کرتا ہوں. لیکن مجھے ایک بات پتہ چلی ہے، آپ کو بھی پتہ ہے. آپ UK تشریف لے جائیں، کبھی جا کر اپنے امام بارگاہوں کو وزٹ کریں. جو لندن میں ہیں یا لندن سے باہر ہیں ان کو وزٹ کریں. کم از کم لندن کی حد میں تو میں آپ کو آرام سے کہہ سکتا ہوں، شاید میں پرسنٹیج کم سے کم کر کے رکھوں تاکہ ڈیفینڈیبل رہوں، کم سے کم 50% امام بارگاہیں چرچز میں بنی ہوئی ہیں. کم سے کم. یعنی کیا مطلب؟ یہ پہلے چرچ تھے، لوگوں نے آنا جانا چھوڑ دیا، سنبھالتے سنبھالتے ان کے ادارے تھک گئے تو انہوں نے چرچوں کو بیچنا شروع کر دیا. جب انہوں نے چرچ بیچے تو ان کو زیادہ تر مسلمانوں نے خریدا ہے، اور انہوں نے اس کے اندر اپنی مسجدیں اور اپنے امام بارگاہ بنائے ہیں. یہ UK میں ہوا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی معاشرہ زیادہ عبادت گاہوں کی عمارتیں بنا کر دین نہیں بچا پائے گا، ورنہ UK میں دین بچ جاتا. اس کی ہر نکڑ کے اوپر ایک چرچ بنا ہوا ہے اور عالی شان بنے ہوئے ہیں، لیکن نہیں بچا پائے. تو یہ میں آپ کو گارنٹی سے عرض کر رہا ہوں، یہ بلڈنگز بنانے سے نہیں بچیں گے ہم لوگ. تو جو اصل کام تھا، وہ اصل کام وہی اندر اور تزکیے کا تھا، اس پہ ہم نے توجہ کم دی. اس کے نتیجے میں ہمیں اس مشکل کو اٹھانا پڑ گیا. اب یہاں پہ کچھ باتیں ہیں جو علاقائی اعتبار سے ہیں. ہر علاقے میں مادہ پرستی کے آنے کی ایک سپیڈ ہے، ہر علاقے میں.
یہ جو ہم نے خالی چھوڑ دیا تھا، کیوں خالی چھوڑا تھا؟ اسلامی ثقافت، اسلامی تہذیب اور ثقافتی الغار۔ یہ کون سی ثقافت کی الغار ہے؟ ویری گڈ، یہی دو پوائنٹ ہیں جس کو وہاں آنا چاہیے تھا، یا مغربی یا مادی۔ میں کس کو پریفر کروں، مغربی کہوں یا مادی کہوں؟ ہاں، یہ بھی ایک اوپینین ہے کہ ایک ہی بات ہے، صحیح ہے۔ میں پریفر کروں گا مادی ثقافت۔ کیوں؟ اگر مجھے مغربی کہنا ہوا تو میں مغربی ثقافت میں رینیسانس کے بعد کی ثقافت کو کہوں گا، اس کو کہوں گا جدید مغربی ثقافت، ورنہ مغرب میں خدا پرستی کی ثقافت بہت مضبوط تھی۔ آپ سارے مغرب کو بلینکٹلی مت کہیں کہ یہ سب کا سب غلط تھا، نہیں، پہلے یہ بہت بہتر تھا۔ تو بجائے مغربی ثقافت کہنے کے، جو جملہ غلط نہیں ہے، میں مادی ثقافت کو پریفر کروں گا۔ میں پہلے بھی آپ کی خدمت میں ایک کہانی سنا چکا ہوں، جلدی سے وہ سناتا ہوں، آپ کی زحمت تمام کرتا ہوں۔ ایک دفعہ میں ایسی ایک مغربی ملک میں تھا، وہاں پہ ایک نو مسلمان خاتون سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے میرا لیکچر سنا ہوا تھا اسلامی ثقافت پر مغربی ثقافت کی الغار کے بارے میں۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ نے یہاں پہ ویسٹرن کلچر استعمال کیا ہے۔ میں نے کہا میں نے کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے اندر جو آپ کو ثقافت نظر آتی ہے، اور ان خاتون کے گھر پہ میں رہ چکا تھا، اس لیے مجھے دیکھنے کا موقع ملا کہ ان کا رکھ رکھاؤ کیسا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے اندر آپ کو کتنا اسلام نظر آیا؟ تو میں نے اندازہ لگا کہ میں نے کہا کہ شاید میرے حساب سے آپ کے اندر 80-85% اسلام ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں بہت خوش ہوں، اب میں آپ کو بتا دوں کہ میں مسلمان ہونے سے پہلے اور بعد میں 60-70% وہی ہوں، مشکل سے 15-20% میری ذات تبدیل ہوئی ہے، باقی میں وہی ہوں۔ تو انہوں نے کہا میں مغربی ثقافت میں تھی، لیکن میں مغربی ثقافت کی الہی ثقافت میں تھی۔ تو انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ آپ مغربی ثقافت کا لفظ استعمال نہ کریں، آپ مادی ثقافت استعمال کریں۔ بات صحیح ہے، بات صحیح ہے۔ مغرب میں اچھی ثقافت والے بھی لوگ رہتے ہیں، بلینکٹ اسٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہیے ہمیں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اب اگر مادی ثقافت کہتے ہیں نا، تو پھر ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے معذرت کے ساتھ کہ کیوں میں کہہ رہا ہوں کہ لاہور اور کراچی کی ثقافت بھی اسلامی نہیں رہی ہے۔ کیوں؟ ان میں مادہ پرستی گھس گئی ہے، مادہ پرستی گھس گئی ہے۔ اگر میں نے کہا نا مغربی ثقافت، تو ہم اور آپ قمیص شلوار پہن کے اور اردو بول کے سمجھتے رہیں گے ہم اسلام پر ہیں، یہ غلطی ہوگی ہم سے۔ آپ یہ دیکھیے گا مادی ثقافت کتنی گھسی ہے، اور وہ آخر تک پہنچ گئی ہے۔ اس میں ہمارے پولیٹیشنز کا بھی کردار ہے، اس میں مجموعی طور پر جو مادہ پرستی اور دنیا پرستی اس کا کردار ہے۔ اچھا، اب ریزسٹ کرنا ہے تو کہاں پہ کرنا ہے؟ ہر شہر کا ایک کی خاصیت ہوتی ہے، ہر جگہ کی ایک خاصیت ہوتی ہے۔ آپ دبئی گئے ہوں گے تو آپ نے دیکھا ہوگا دبئی میں جو انڈر پاس وغیرہ بھی بنتے ہیں اس کو بھی بہت ڈیکوریٹ کرتے ہیں۔ ان سے زیادہ امیر ملک اپنی اس ٹائپ کی جگہوں کو اتنا ڈیکوریٹ کرتے ہیں جتنا دبئی والے کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ یہ کیوں کرتے ہیں؟ ان کو شو بازی کا شوق ہے، صحیح ہے۔ مشکلات میں سے ایک مشکل یہ مصیبت ہے، جس سوسائٹی میں شو بازی کا شوق ہو اس کا مادہ پرستی میں پھنسنے کا چانس بہت زیادہ ہے، صحیح ہے۔ اب آپ تصور کیجئے گا آپ مادہ پرستی سے لڑیں گے کیسے؟ سب سے پہلا کام شو بازی بند کر دیں۔ آپ جس چیز کے ذریعے سے اپنی ذات کو لوگوں کے سامنے منوانے کی کوشش کریں، یہ مادہ پرستی ہے۔ چاہے وہ گاڑی ہو، چاہے وہ گھر ہو، چاہے وہ کپڑا ہو، چاہے آپ کی تعلیم ہو، دوسروں کے سامنے منوانے کی ضرورت کیا ہے آپ کو؟ صحیح ہے۔ تو اگر مجھ سے کوئی کہے کہ بھائی کوئی اسکیم جس کے نتیجے میں مادہ پرستی سے نکل سکیں، نمبر ایک، دوسروں کے سامنے اپنے آپ کو منوانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنی زندگی گزاریں، نمبر ایک۔ نمبر دو، پیسے
اور دنیا کی بیس پر احترام کرنا چھوڑ دیں اور احترام لینا چھوڑ دیں۔ یہ سب کہنا بہت آسان ہے، کرنا بہت مشکل ہے، اور اس کی 10 مثالیں آپ کی۔ تیسری بات، اپنی زندگی میں دنیا اور آخرت کے ٹکراؤ کو سمجھنے کی اہمیت دیں کہ آپ کی زندگی میں دنیا اور آخرت کا ٹکراؤ ہے کہاں پر۔ تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ مثلا ایک وقت آئے گا جب ایک یزید جیسا کھڑا ہوگا، ہمیں بلا رہا ہوگا، وہ دنیا پرستی ہوگی۔ نہیں، یہ دنیا میں چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ یہ دنیا پرستی آتی ہے۔ تو اس کو چیک کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہم آہستہ آہستہ اسلامی ثقافت کے اوپر واپس آ سکیں اور اس سے پھر ہم اپنی نسلوں کو محفوظ کر سکیں۔ میں نے آپ کا کافی وقت لیا اور میں آہستہ آہستہ بھی بولتا رہا تاکہ مجھے کوئی رش نہ کرنا پڑے، سکون سے بات کروں اور آپ کی زحمت تمام کروں گا۔